الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أيمانكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے کچھ جگہوں پر فضیلت فوقیت عطا فرمائی ہے. عبادات کی جگہیں وہ عام جگہوں کے مقابلے میں قابل احترام ہیں. وہ اینٹ، وہ بلاک، وہ گارا مٹی جو مسجد میں استعمال ہو دیگر جگہوں کے مقابلے میں فضیلت فوقیت رکھتا ہے. وہ سرزمین، وہ زمین کا وہ ٹکڑا دیگر ٹکڑوں کے مقابلے میں فضیلت فوقیت رکھتا ہے جو مسجد کا حصہ بنا، عبادت گاہ کا حصہ بنا. پھر عبادت گاہوں کے اندر مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت فوقیت اللہ نے عطا فرمائی. دوسری نمبر پر افضل ترین مقام مسجد نبوی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس کو اسلام کے اندر دوسرا مقام اور مرتبہ اور عظمت اور فوقیت حاصل ہے. تیسرے نمبر پر جس سرزمین کو، جس مقام اور جس بابرکت جگہ کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے وہ اقصی کی سرزمین ہے، مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی اور اس کا جو شہر القدس کہلاتا ہے یہ تیسرے نمبر پر بابرکت جگہوں میں سے ہے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین رہی. بعض روایات کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے بقدر، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر 1,000 نمازوں کے بقدر اجر ملتا ہے، جبکہ مسجد اقصی کے اندر اس کے نصف کے بقدر اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے. اسی طرح 3 مقامات کی طرف حضور علیہ السلام نے سفر کرنے کی اور خاص سفر کی نیت اور ارادے کے ساتھ جانے کی اجازت دی، جن میں سے ایک مسجد حرام اور دوسرا مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کو رکھا. مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ السلام اور ایمان والوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے قبلہ اول کہلاتا. بعد میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور بیت اللہ اس کے بعد پھر قبلہ قرار پایا جو تا قیامت رہے گا. تو مسجد اقصی یا اقصی کی سرزمین یہ وہ بابرکت جگہ ہے جو دیگر جگہوں کے مقابلے میں، حرمین کے مقابلے میں سب سے عظمت والی ہے، سب سے احترام والی.
اس کی فضیلت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور بعض روایات کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی ایک دعا منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد نبوی کی اور مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے، پہلے اس کو ہیکل کے یا معبد کے نام سے جانا جاتا تھا، اس وقت جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ ان میں ایک دعا تو یہ کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرمائے جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو، اور اسی طرح ایک دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی وہ مسجد اقصی کے حوالے سے تھی کہ جو کوئی اس میں ایک نماز پڑھ لے تو اللہ جل شانہ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے کیوم ولدت امہ، جیسا کہ آج کسی کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ جس طرح ایک نومولود بچہ جب وہ دنیا میں آتا ہے ہر قسم کی گناہوں سے، دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی لغزشوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے ہی جو ایک نماز مسجد اقصی کے اندر پڑھ لے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے کیوم ولدت امہ، گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو۔ جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسا وہاں نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ یہی وہ مقام ہے جو حضور علیہ السلام کی معراج کا مرکز کہلاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ جل شانہ نے اسی کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ گویا کہ یہ برکت والی جگہ ہے، برکت والی سرزمین ہے، اللہ نے بڑی اس کے اندر برکتیں رکھی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قرآن کریم نے نقل کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس ارض مقدسہ پہ تم داخل ہو جاؤ۔ مقدس تقدیس کا معنی بھی بزرگی اور احترام، برکت اور مقام مرتبے کے آتے ہیں۔ وہ کہ ہر اعتبار سے، قرآن سے، احادیث مبارکہ سے اس سرزمین کا بابرکت ہونا پتہ چلتا ہے، اور یہ اس سرزمین پر، اس دنیا پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہونے والی جگہوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ اس زمین پر کون سی تعمیر ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو اس زمین پر، اس دنیا پر، اس سرزمین پر جو ہے تعمیر کی گئی۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی جگہ، کون سی سرزمین کی تعمیر ہوئی؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد دوسری عبادت گاہ جو تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی ہے۔ پھر سوال کیا کہ ان کی تعمیر کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ اور کتنے عرصے کا جو ہے نا دوری ہے؟ فرمایا کہ 40 سال۔ گویا کہ مسجد حرام کی تعمیر مسجد اقصی کے مقابلے میں 40 سال پہلے ہوئی، اور مسجد اقصی کی تعمیر 40 سال بعد ہوئی۔ تو اس سے علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے یا تو اس کی تعمیر اول جو فرشتوں نے کی اس کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد حرام یہ فرشتوں نے تعمیر کی، اور فرشتوں ہی نے دوسرے نمبر پر جس عبادت گاہ کو تعمیر کیا، جس مسجد کو تعمیر کیا وہ اقصی کی مسجد اقصی تھی۔
ان دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ. یا بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پہلی فرشتوں کے بعد جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان فاصلہ بیان کرنا مقصد ہے کہ جو مسجد اقصی کی مسجد حرام کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور اسی کے محض 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، لیکن اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر. مسجد حرام کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، جبکہ مسجد اقصی کی تعمیر کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام ساتھ تھے. تو ان دونوں تعمیرات کے درمیان جو وقفہ اور گیپ رہا ہے وہ 40 سال کا ہے. یہ جو سوچ یا یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ سب سے پہلی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، تو ایسا نہیں. اس کی تعمیر تو بہت پہلے ہوئی، لیکن وقتاً فوقتاً یہ جو ہے خراب اور برباد ہوتی رہی. ایک بادشاہ جو یہود پر اللہ نے بخت نصر کے نام سے اللہ نے مسلط کر رکھا تھا، اس نے بھی اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ بھی ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی، اور پھر اسی کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. لیکن اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ اس کی جو ابتدائی تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام کے ساتھ ساتھ یا تو فرشتوں نے کی ہے یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اس کے بعد مختلف مواقع پر جس طرح مسجد حرام کی تعمیرات مختلف ادوار میں ہوتی رہی، ایسے ہی مسجد اقصی کی تعمیر بھی مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں ہوتی رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جب شام کا سفر کیا اور بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت یہ بھی ویران اور کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا یہود کی طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو صاف کر کے اس کو دوبارہ سے تعمیر فرمایا، اور وہاں مسجد اقصی کی جو بنیادیں پہلے سے موجود تھی اسی پر اثر نو اس کی تعمیر کی. یہ سنہرا گنبد ہے، یہ بعد میں ایک اموی خلیفہ عبد الملک نے بتلایا جاتا ہے. یہ سنہرا گنبد ادھر حقیقت مسجد اقصی ہی کا ایک حصہ ہے. اب کہنے کہ مسجد اقصی ایک بڑی 4 دیواری ہے، اس کے اندر مختلف گنبد بنے ہوئے. ایک گرے رنگ کا گنبد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور وہاں مسجد ہے، اور یہ سنہرا گنبد ہے، یہ بھی مسجد کے اندر ہی ہے، لیکن ایک چٹان کے اوپر یہ جو ہے جو مسجد کے احاطے کے اندر ہی ایک چٹان موجود تھی، اس چٹان کے اوپر یہ سنہرا گنبد بنایا گیا ہے. تو اس لیے یہ سوچ بھی کہ سنہرا گنبد مسجد اقصی نہیں ہے، وہ گہرے رنگ کا جو گنبد ہے وہی مسجد اقصی ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ پوری ایک 4 دیواری اور ایک احاطہ ہے، اس احاطے کے اندر یہ گنبد بنے ہوئے ہیں. اس لیے نہ سنہرے گنبد کو مسجد اقصی سے خارج کیا جا سکتا ہے کہ جو گرے رنگ کا گنبد ہے بس وہی مسجد اقصی ہے. بعض لوگوں نے اس کی بھی تشہیر کی ہے کہ جو گہرے رنگ کا گنبد ہے بس وہی مسجد اقصی ہے، یہ سنہرے رنگ کا گنبد یہ مسجد اقصی نہیں ہے. تو یہ بھی در حقیقت ایک طرح سے گمراہ کن پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے ہماری سوچ کو یہ بدلا جا رہا ہے. یہ سب مسجد کا ہی ایک حصہ ہے. اگر آپ سمجھیں کہ بھائی مسجد کا ایک کنارہ ہے یا مسجد کا دوسرا کنارہ ہے، تو اگر مسجد کے جو دونوں کنارے ہیں وہ سب مسجد سمجھے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی ایک کنارہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے مسجد ہے، جو وضو خانہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، جیسا کہ سنہرا گنبد بھی مسجد ہی کا ایک حصہ ہے، مسجد اقصی ہی کا ایک حصہ ہے. اور اس سب کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اس بات کو یاد کرنا ہے، اس بات کی طرف فکر مند کرنا ہے اور اس طرف توجہ دلانا ہے کہ آج اس سرزمین پر جو مسلمانوں کی ایک مقدس سرزمین تھی،
عرصے حیات وہاں کے رہنے والوں پر، وہاں کے باسیوں پر، وہاں کے شہریوں پر، وہاں کے مسلمانوں پر جو عرصے حیات تنگ کیا جا رہا ہے وہ ہم اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں۔ 100 دن سے زیادہ اوپر ہو چکے، آئے روز سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں ہو رہی۔ کل ہی کا واقعہ 150 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، 150 ایک بمباری کے اندر شہید ہو رہے، جس میں سینکڑوں بچے موجود ہیں، سینکڑوں خواتین موجود ہیں۔ 30,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں 15,000 سے اوپر تو صرف بچوں کی شہادتیں ہیں، آئے روز ہی ہو رہی۔ اور مسلمان ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہے، جو شروع میں تھوڑا بہت ان کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی دھیمی پڑتی جا رہی۔ آج اس کو تذکرہ کرنے کا مقصد ان کی یاد کو تازہ رکھنا ہے، ان کے غم کو بتلانا ہے کہ وہ کس صدمے اور کس پریشانی اور کس کرب سے دوچار ہیں اور ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف الیکشن نے ہمارے دماغ الٹ دیے ہیں، سارے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جو موضوع سخن ہوتا ہے، جو موضوع بحث ہوتا ہے، بس یہ الیکشن، پارٹیاں، تنظیمیں، جماعتیں، ایک اپنی جماعت کی سائیڈ لے رہا ہے، دوسرے اپنی جماعت کی سائیڈ لے رہا ہے، بس پوری بیٹھک کے اندر اگر بحث ہے تو اسی عنوان پر ہے، وہ اپنی طرف لے رہا ہے، یہ اپنی طرف نہیں لے رہا ہے۔ سینکڑوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے بندو ہماری غیرت کہاں مردہ ہو رہی، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اقتدار کی بندر باٹ کے اندر کہ بھائی اقتدار کس کو ملے، حکومت کس کو ملے، اب کون آئے اب کون نہیں آئے، آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہیں، ایک پارٹی کا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، بحث مباحث سے چل رہے ہیں، ٹی ویوں کے پروگرام جو ہے نا، اینکروں کے پروگرام انہی سے بھرے ہوئے۔ اگر آپ پورا دن آپ دیکھ لیجئے میڈیا کے اندر، اگر شاید ایک 8 سیکنڈ کی، ایک 8 منٹ کی کوئی خبر ہو تو ہو، ورنہ کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا۔ پھر ایک دوسرے طرف ایک نیا المیہ اٹھ پڑا ہوا، ایک ناپاک ملک جو ایک ناپاک ارادے سے وجود میں آیا، ایران نام کا، جس کے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے تو ان کی میزائلوں کا رخ وطن عزیز کی طرف ہو رہا ہے۔ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، وہ بھی اسلامی انقلاب کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن سارے ان کی جو آغاز سے ہی دیکھ لیں، وہ ایک مسلمانوں کے قلب پر ناسور ہی کی طرح، ہر قدم پر مسلمانوں کو نقصان جو پہنچا ہے، اس گروہ بندی نے، اس فرقہ بازیوں نے نقصان پہنچا۔ اور آج مسئلہ فلسطین کو سے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے اس قسم کے جو ہے نا حرکات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کی سوچیں فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے منتقل ہو کر اس طرف چلی جائیں۔ اور یوں پورا دن 2-3 دن سے پورا میڈیا اور پورا ملک جو ہے نا اسی بحث میں ہے کہ آگے کیا ہونے کو جا رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک منظم سازش کے تحت ہماری فکروں کو، ہماری سوچوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری باتوں کو، ہمارے خیالات کو ان مظلوم مسلمانوں سے پھیر کر اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے علاوہ کچھ سوچے ہی نہیں۔ اور یہ ہر زمانے کے اندر اسلام دشمن عناصر کا یہ طریقہ کار رہا ہے، وتیرہ رہا ہے کہ ان کو آپس میں اتنا الجھا دو کہ دوسروں کی سوچے ہی نہیں، دوسروں کی سوچ بھی ان کے دماغ میں نہ آئے۔ اور آج یہ اسی کا خمیازہ بھگت رہے، ہم آپس میں جماعتوں کی بنیادوں پر دست و گریباں ہیں، اور پھر جو ہے ملکوں کی بنیاد پر ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا گیا۔ مقصد اس کا سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ ان بے کس بے یار و مددگار مسلمانوں سے جو تھوڑی بہت توجہ عوامی سطح پر تھی اس کو جو ہے نا دور کیا جائے، کسی اور طرف پھیرا جائے، تاکہ مسلمانوں کی ساری سوچیں اور بحثوں کا محور یہ آپس کے علاقائی معاملات ہو، ان بے کس بے یار و مددگار کی کوئی بے یار و مددگار مسلمانوں کی کوئی فکر ہی نہ کر۔ اس وقت اگر دنیا میں اگر کہیں عظیم ترین اگر جہاد ہو رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہی ہماری دعاؤں، ہماری مجلسوں کا محور اگر کچھ ہونا چاہیے تو ان کا حق ہے کہ انہی کو ہی ہم اپنی مجلسوں کی جو ہے نا زینت بنائیں، بحثوں کا محور بنائیں، ان کے حق میں دعائیں کریں۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ جزائے خیر دے، اس پیرانہ سالی کے اندر اگر کوئی توانا آواز بلند کرنے والی شخصیت ہے تو حضرت ہی کی۔
ہر موقع پر آ کر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، مسجد و محراب کو سنبھالنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عنوان کو زندہ رکھیں، اس موضوع کو زندہ رکھیں، مردہ ہونے نہ دیں. جو آہستہ آہستہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی نا. پہلے تو شروع میں تھوڑا بہت جوش ولولہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہماری عادی بن گئے. سینکڑوں شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کان پر جو نہیں رنگ رہی. 150 کے قریب روزانہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہم سنتے ہیں اور ایک منہ سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے. کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. ایک ایک دن میں اتنی شہادتیں ہو رہی، ایک ایک دن میں اتنی قربانیاں دی جا رہی، اور ہمیں جن چیزوں پہ لگا دیا گیا ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے. تو حضرت اس موقع پر بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں کہ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. جو اصل مسئلہ ہے ہمارا، یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا مسئلہ نہیں، یہ مذہبی مسئلہ ہے. وہ ہماری مذہبی عبادت گاہ ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، جس کو ہم نے اپنی مالی مدد کا بھی مرکز بنانا ہے، اپنی دعاؤں کا بھی مرکز بنانا ہے، اپنی بحثوں کا بھی مرکز بنانا ہے، اپنے مناظروں اور جو ہے مکالموں کا بھی مرکز اگر کسی کو بنانا ہے تو اسی جگہ کو بنانا ہے. آج جو ان کے ساتھ ہو رہا، وہ پوری امت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اللہ کے بندو، وہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی طرف سے دے رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کی فریضہ تھا، صرف انہی کا نہیں تھا کہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں، اس سرزمین کی حفاظت کریں جہاں حضور علیہ السلام نے معراج کے سفر کا آغاز کیا. اس سرزمین کی حفاظت کریں جہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اس سرزمین کی حفاظت کریں جو انبیاء کا مرکز رہا ہے، انبیاء کی جائے پیدائش رہی، انبیاء کی جائے وفات رہی. اس سرزمین کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہماری طرف سے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. کم سے کم ہماری مالی امداد کا، دعاؤں کا اور مکالموں کا ان کو تو مرکز تو بننا چاہیے. اور سب سے ہٹا کر ہمیں جن چیزوں پہ لگا دی ہے وہ آج ہم اور آپ پر مخفی نہیں. اس وقت مالی امداد کا اگر جو اولین حقدار ہے تو وہ وہاں کے مظلوم مسلمان. اور الحمدللہ حضرت نے بیان کیا کہ جو صرف دارالعلوم کی سطح پر حضرت کے توسط سے جو امداد گئی 1 ارب 13 کروڑ روپے الحمدللہ ان کے توسط سے گئے. 1 ارب 13 کروڑ روپے صرف حضرت کی توسط سے گئے ہیں، جو ابھی قطر جا کر حضرت دے کر آ گئے ہیں. جن حضرات نے لگایا الحمدللہ ان کے مال کو اللہ قبول کرے. اور اس وقت حضرت نے اپنے بیان میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے اگر کوئی نفلی عمرے پر جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نفلی عمرے کے بجائے اپنے سرمایہ کو یہاں لگائے. ایک بزرگ کا خواب سوشل میڈیا کے اندر چلا ہے، ذہن میں اس کشمکش میں تھے کہ میں تو حج فرض ادا کر چکا ہوں، اب نفلی حج کے لیے جانے کا ارادہ ہے، اب اس پیسے کو میں نفلی حج پر خرچ کروں یا اقصی کے مظلوم مسلمانوں پر خرچ کروں. کہتے میں اسی فکر میں تھا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. میں نے آواز دی اور رکنے کو کہا اور انہیں پانی پیش کیا تو انہیں پانی پی لیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سائل کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، آپ تو روضے میں ہوتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس وقت فلسطین میں ہوتا ہوں، فلسطین کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا. پھر سائل پہ سوال کرتا ہے کہ حضرت میں نے آپ کو تلاش کرنا ہو تو میں کہاں تلاش کروں؟ جواب حضور کا یہی تھا کہ آج اگر مجھے کسی نے تلاش کرنا ہے تو فلسطین کے اندر مجھے تلاش کرے، میں وہیں پایا جاتا ہوں. یہ ان کا پانی پلانا اس بات کی طرف تھا، اشارہ تھا کہ جن لوگوں نے آج تک مالی تعاون ان کو کیا ہے اللہ نے ان کی اس مالی تعاون کو قبول کر لیا. حضور کا پانی نوش فرمانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے ان کی مالی تعاون کو قبول کر لیا ہے. اور یہ فرمانا کہ میں وہیں پر پایا جاتا ہوں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے مالی مدد معاونت کا سب سے بہترین اگر کوئی مصرف ہے تو وہاں کے لوگ ہیں. اس میں ہمیں جو ہے نا درغ نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کر.
اور دعاؤں کی اشد ان کو ضرورت ہے. وہ پوری امت مسلمہ کا ایک جو کہہ لیں کہ جو مسئلہ ہے وہ حل کر رہے ہیں، اس کو لڑ رہے ہیں. افضل ترین اگر کوئی جہاد ہو رہا ہے تو انہی کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر افضل ترین اگر کوئی لڑائی کہیں لڑی جا رہی ہے تو وہی جو روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اس روپیے میں بھی افضل ترین اگر روپیہ جہاں خرچ ہو رہا ہے تو وہ انہی مسلمانوں پر خرچ ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.